آپ سے دوبارہ بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ اپنے ناظرین کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ اس وقت جو 12 گاڑیاں ہیں، 2 ناقل ہیں، وہ آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں۔ سلمان لودھی سے جان لیتے ہیں کیونکہ اطلاعات آ رہی ہے کہ 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ سلمان، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں ایگزیکٹلی بتائیے گا؟ جی سلمان بتائیے گا، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں 10 سے زائد زخمی جو قریبی سول اسپتال منتقل کیے گئے تھے، ان میں سے 2 افراد دوران علاج دم توڑ گئے۔ یہ کنفرم کیا ہے ترجمان ای ڈی کی جانب سے۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ 2 افراد کو ڈیتھ قرار دے دیا گیا ہے سول اسپتال میں۔ ترجمان ای ڈی یہ بھی کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کا بھارت میں ورلڈ کپ نہ کھیلنے کا فیصلہ برقرار۔ آئی سی سی وفد بنگلہ دیش کو رام کرنے میں ناکام۔ آئی سی سی وفد بی سی بی کو منانے ڈھاکہ پہنچا تھا۔ بنگلہ دیشی بورڈ نے کہہ دیا حکومتی ہدایات اور سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے بھارت نہیں جا سکتے، ہمارے میچ کہیں اور کروائے جائیں۔ بنگلہ دیش کے فاسٹ بالر مستفیض الرحمان کو آئی پی ایل سے نکالنے اور انتہا پسندی کے بعد بنگلہ دیش نے بھارت میں ورلڈ کپ کھیلنے سے انکار کر دیا تھا۔ مودی سرکار کی انتہا پسندی نے آئی سی سی کو مشکل میں ڈال دیا۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان بھی اپنے تمام میچ سری لنکا میں کھیلے گا۔ میزبان بھارت کو بھی پاکستان سے کھیلنے کولمبو آنا پڑے گا۔ آئی سی سی بنگلہ دیش کے میچوں سے متعلق حتمی فیصلہ چند دن میں سنائے گی۔ بھارت نے کرکٹ کو سیاست سے گدلا کر دیا، بچوں کو بھی کھیل میں دشمنی سکھا دی۔ انڈر 19 ورلڈ کپ بھارت اور بنگلہ دیش کے میچ کے ٹاس پر کپتانوں نے ہاتھ نہ ملایا۔ دونوں ٹیمیں انڈر 19 ورلڈ کپ کے میچ میں مد مقابل ہیں۔ بھارت نے بنگلہ دیشی کھلاڑی مستفیض کو آئی پی ایل سے باہر کیا تھا، جبکہ بنگلہ دیش نے سیکیورٹی وجوہات پر بھارت میں ورلڈ کپ کھیلنے سے انکار کیا ہے۔ دونوں ملکوں میں تعلقات کشیدہ ہیں۔ بھارت کی جانب سے ہاتھ نہ ملانے کا ڈرامہ پاکستان کے خلاف ایشیا کپ سے شروع ہوا۔ ویمنز ورلڈ کپ میں بھی بھارتی خواتین نے وہی حرکت کی۔ انڈر 19 ایشیا کپ میں بھی بھارتی کھلاڑیوں نے ہاتھ نہ ملایا۔ ایران میں بغاوت کا منصوبہ خود امریکی صدر نے بنایا۔ منظم کارروائیوں کی منصوبہ بندی ٹرمپ کی تھی۔ ایرانی سپریم لیڈر نے ٹرمپ کو فسادات کا مجرم قرار دے دیا۔ قوم سے خطاب میں خامنائی نے کہا امریکی صدر کا احتساب ہونا چاہیے۔ امریکہ ایران کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ منصوبہ بندی سے عمل درآمد تک فسادات امریکہ نے کرائے۔ اس بغاوت کی خاص بات یہ تھی کہ خود امریکی صدر نے مداخلت کی، ہنگامہ آرائی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی۔ انہیں کہا امریکی مدد آنے والی ہے، جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتے لیکن اندرونی اور بیرونی مجرموں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایرانی قوم نے فتنے کی کمر توڑ دی، فتنہ گروہوں کی بھی کمر توڑیں گے۔ ایران پر حملہ نہ کرنے کا فیصلہ میرا اپنا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ساتھیوں کے سوال پر کہا ایران پر حملہ نہ کرنے کے لیے کسی نے مجھے قائل نہیں کیا، خود فیصلہ کیا۔ گزشتہ روز ایران میں 800 افراد کو پھانسی دی جانی تھی لیکن کسی کو نہیں دی گئی، اس کا بہت بڑا اثر پڑا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں ایران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا وہ اس بات کی قدر کرتے ہیں کل جن افراد کو پھانسیاں دی جانی تھیں اب ایرانی قیادت انہیں پھانسی نہیں دے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے ایران اور خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے خطے میں امن و استحکام کے لیے عباس عراقچی سے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزرائے خارجہ نے باہمی دلچسپی کے امور پر مشاورت جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ ایران کا G7 ملکوں سے داخلی معاملات میں غیر قانونی مداخلت بند کرنے کا مطالبہ۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا انسانی حقوق کو سیاسی ہتھیار نہ بنایا جائے، غیر قانونی پابندیاں ختم کی جائیں، انسانی حقوق کے نام پر تشدد اور دہشت گردی کی حوصلہ افزائی ناقابل قبول ہے۔ کراچی میں 100 سے زائد بچوں کا ریپ کرنے والا ملزم قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ عمران نے دوران تفتیش اعتراف پہ جرم کر لیا۔ ملزم پنکچر لگانے کا کام کرتا تھا، بچوں کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کر ملی ندی لے جا کر بدفعلی کا نشانہ بناتا۔ پولیس کا کہنا ہے 6 سال کے دوران مختلف کیسوں میں ایک ہی ڈی این اے ملا۔ 3 بچوں نے ملزم کو شناخت کر لیا، ساتھ ہی وکاس کو بھی جکڑ لیا گیا۔
عدالت نے ملزم کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ کیس کی سائنسی بنیادوں پر تفتیش کی گئی، کیس کو مضبوط بنائیں گے، ملزمان کو قرار واقعی سزا ملے گی۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کی اے آوائی نیوز سے گفتگو، کہا متعدد کیسز میں ایک ہی ڈی این اے آنے پر ٹیم بنائی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں بچوں سے زیادتی کے ملزم کی گرفتاری بڑی کامیابی ہے، تاحال صرف 7 متاثرین سامنے آئے ہیں، پولیس مزید متاثرین تلاش کرے۔ قومی اسمبلی میں کسی کو پاکستان کے خلاف بات نہیں کرنے دوں گا، اعلیٰ عدالتوں نے قومی اسمبلی کو پارٹی بنایا ہوا تھا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کہتے ہیں پارلیمنٹ میں عوام کی بہتری کے لیے کام کریں۔ محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی کے منتخب رکن ہیں، پرامن احتجاج پر اعتراض نہیں، توڑ پھوڑ اور خون خرابے پر تشویش ہوتی ہے۔ بلاول بھٹو کی پریزنٹیشن پر اعتراضات اٹھائے گئے، معلوم ہوا ہے رانا ثناء اللہ نے بھی اعتراض اٹھایا، انہوں نے جو تنقید کی وہ مناسب نہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں ایوان صدر کسی ایک نہیں پورے پاکستان کا ہے، جس طرح سندھ نے کارکردگی دکھائی دیگر صوبے بھی دکھائے، بہتان لگانا اور الزام تراشی الیکشن میں کھیلیں گے۔ پنجاب ترقیاتی کاموں میں اب دیگر صوبوں سے آگے ہے، پنجاب میں کوڑا گھروں سے اٹھایا جاتا ہے۔ کراچی، پشاور اور کوئٹہ میں پنجاب کی طرح کچرا اٹھانے کا نظام نظر نہیں آتا۔ طلال چودھری کا کہنا ہے پنجاب میں کچے پکے کا ڈاکو نہیں، جرم کرنے والا انجام کو پہنچتا ہے۔ ہر علاقے میں سڑکوں کا جال بچھا ہے، پنجاب میں امن ہے، لوگ بے فکر نکلتے ہیں اور سفر کرتے ہیں۔ بانی کی ہدایت پر اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کر دیا، بانی کی رہائی تک جدوجہد جاری رہے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو ہری پور میں کارکنوں سے خطاب، کہا 8 فروری کو ملک گیر ہڑتال کی جائے گی، صوبے میں ترقیاتی کاموں کے علاوہ بانی کی رہائی اولین ترجیح ہے۔ 2-4 افراد کی رہائی ایک طرف، لوگوں نے آپ کو فلاح کے لیے ووٹ دیے ہیں، جیل میں ملاقات ایک قانونی معاملہ ہے، جو چیز براہ راست ممکن نہیں وہ بالواسطہ بھی ممکن نہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے بھی ہیں، سزا یافتہ شخص ملکی سیاست نہیں چلاتا، سمجھ نہیں آتی اپوزیشن ہر معاملے میں کہتی ہے بانی سے مشاورت کرنی ہے۔ وزیر اعظم نے جس دن حلف لیا اسی دن مذاکرات کی بات کی تھی، ہم نے کہا تھا باقی معاملات چھوڑیں، آئین میں ساکیں معیشت کریں۔ گوادر اور سرگودا میں 2 ٹریفک حادثات، 24 افراد جاں بحق۔ گوادر میں مکران کوسٹل ہائی وے بڈ کے مقام پر بس الٹ گئی، 10 افراد جان سے گئے۔ حادثے کی شکار بس کراچی سے جیونی جا رہی تھی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا مراد علی شاہ سے ٹیلی فونک رابطہ، بس حادثے میں زخمی مسافروں کی کراچی منتقلی پر گفتگو۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پاک بحریہ کے دستوں نے امدادی کارروائیاں شروع کی، 10 لاشوں اور 45 زخمیوں کو پی این ایس درمان جا اور ماڑا منتقل کیا گیا۔ شدید زخمی مسافروں کو پاک بحریہ کے اے ٹی آر کے ذریعے کراچی منتقل کیا جا رہا ہے۔ سرگودا میں دھند کے باعث ٹرک خشک نہر میں جا گرا، 14 افراد جاں بحق، 9 زخمی۔ ٹرک میں سوار افراد اسلام آباد سے فیصل آباد جنازے میں جا رہے تھے۔ صدر اور وزیر اعظم کا حادثات پر اظہار افسوس۔ پاکستان اور امریکہ کا مستقبل میں ہر سطح پر تعاون مضبوط بنانے کے لیے کوارڈینیشن بہتر بنانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی سربراہی میں وفد کی ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا بیرون ملک جرائم میں ملوث افراد کی نشاندہی جدید سافٹ ویئر کے ذریعے کی جائے گی۔ ایف آئی اے کے انسداد دہشت گردی ونگ کو فعال کرنے کے لیے امریکی معاونت فائدہ مند ہوگی۔ مالیاتی فراڈ اور دہشت گردی کی فنڈنگ کی روک تھام کے لیے جدید سافٹ ویئر وقت کی ضرورت ہے۔ امریکہ کا این سی سی آئی اے کے ساتھ اشتراک کا انتہائی ضروری ہے۔ امریکی وفد نے سیکیورٹی تعاون اور 2 طرفہ روابط بڑھانے کے لیے پاکستان کی کاوشوں کی تعریف کی۔ رواں ہفتے امریکی اور پاکستانی فوج نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں مشترکہ مشق مکمل کی۔ مشق میں انفنٹری کی مہارتوں، جدید حکمت عملیوں پر توجہ دی گئی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر مشترکہ مشق سے متعلق بیان جاری۔
امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق مشق میں انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں پر توجہ مرکوز کی گئی تھی۔ بھارت کا دلہستی اسٹیج 2 منصوبہ سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت کی جانب سے معاہدے کی یک طرفہ معطلی سے علاقائی کشیدگی بڑھے گی۔ امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق پانی کا بحران جنوبی ایشیا میں بڑا انسانی خطرہ بن سکتا ہے۔ امریکی جریدے نے سینتاس معاہدے کے خلاف بھارتی اقدامات پر پاکستانی موقف کی بھرپور حمایت کی ہے۔ دی نیشنل انٹرسٹ لکھتا ہے، بھارت پانی کو اسٹریٹجک ہتھیار بنا رہا ہے۔ آبی ڈیٹا کی فراہمی روکنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا ذکر۔ صدر ٹرمپ نے کہا، پاک بھارت جنگ سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ ہم نے پاکستان اور بھارت کو جنگ سے روکا جو جوہری طاقتیں ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا، صدر ٹرمپ نے 1 کروڑ جانیں بچائیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے میرے متعلق جو کچھ کہا وہ اعزاز ہے۔ امریکی صدر نے غزہ کا انتظام سنبھالنے کے لیے کمیٹی کا اعلان کر دیا۔ کمیٹی کی قیادت ڈاکٹر علی شوف کریں گے۔ بورڈ آف پیس کی صدارت خود صدر ٹرمپ کر رہے ہیں۔ ایک ایگزیکٹو بورڈ بھی تشکیل دیا گیا جس کے بانی ارکان میں مارکو روبیو، اسٹیو وٹکاف، جیریڈ کشنر، ٹونی بلیئر، مارک روون، اجے بنگلا اور رابرٹ گیبریل شامل ہیں۔ میجر جنرل جیسپر جیفرز کو غزہ استحکام فورس کا کمانڈر مقرر کیا گیا۔ کمیٹی کی معاونت کے لیے غزہ ایگزیکٹو بورڈ بھی بنایا جا رہا ہے۔ ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان علی السوادی، جنرل حسن رشاد، یو اے کی وزیر ریم الہاشمی بھی شامل ہیں۔ ریکوڈک صرف منصوبہ نہیں، پاکستان میں کانکنی کا نیا معیار ہے۔ وزیر توانائی علی پرویز ملک کی اپریل میں منرلز انویسٹمنٹ فورم میں عالمی سرمایہ کاروں کو شرکت کی دعوت۔ وفاقی وزیر کی ریاض میں اہم ملاقاتیں۔ سعودی ہم منصب سے ملاقات میں توانائی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر بات چیت۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد الفلاح نے معدنی اور توانائی سرمایہ کاری پر بات کی۔ علی پرویز ملک نے فیوچر منرلز فورم میں پاکستان کے معدنی وسائل کو اجاگر کیا۔ وفاقی وزیر کی انٹرنیشنل انرجی فورم، میٹسو کارپوریشن اور سعودی ایگزم بینک کی ٹیم سے بھی ملاقاتیں کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ایبٹ آباد آمد، ڈاکٹر ایسوسی ایشن کا احتجاج۔ ڈاکٹر وردہ قتل کیس میں انصاف کا مطالبہ۔ خواتین ڈاکٹرز نے وزیر اعلیٰ کا راستہ روک لیا۔ وزیر اعلیٰ نے ڈاکٹر وردہ قتل کیس میں مکمل انصاف کی یقین دہانی کرائی۔ کہا، جے آئی ٹی رپورٹ میرے ٹیبل پر پہنچ گئی ہے، مکمل انصاف ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر کی شادی ہو گئی۔ جنید صفدر کا نکاح لیگی رہنما روہیل اصغر کی پوتی سے ہوا۔ بارات میں نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف، مریم نواز اور اہل خانہ سمیت ملکی اور غیر ملکی مہمان شامل تھے۔ ولیمے کی تقریب کل ہوگی۔ پنجاب میں نون لیگ کی خاندانی اجارہ داری نہیں چلنے دیں گے۔ بلدیاتی الیکشن قریب ہوں تو قانون بدل کر اختیارات ختم کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بلدیاتی ایکٹ جمہوریت دشمن اور عوام دشمن ہے۔ نئے بلدیاتی نظام میں ایم این اے اور سینیٹرز کی طرح عوامی نمائندوں کی خرید و فروخت ہوگی۔ یہ سب خوفزدہ ہیں کہ کوئی عام آدمی اوپر نہ آ جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی فیصل آباد میں نیوز کانفرنس۔ کہا، عوام کے حق حکمرانی پر ڈاکہ کسی صورت قبول نہیں۔ مہاراجہ اور مہارانیوں کے اس نظام کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کریں گے۔ نئے بلدیاتی قانون کے خلاف پنجاب اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے۔ متنازع ٹویٹ کیس میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے دوبارہ وارنٹ جاری۔ اسلام آباد سیشن کورٹ کا این سی سی آئی اے اور ڈی آئی جی آپریشنز کو ملزموں کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ این سی سی آئی اے کے مطابق ملزمان کے وارنٹ گرفتاری پر عمل نہیں ہو سکا۔ ریاست علی آزاد کی جانب سے عدالت سے زبانی درخواست کی گئی کہ فیصلہ معطل کیا جائے۔ عدالت ضمانت منسوخی کا فیصلہ معطل نہیں کر سکتی۔ اسلام آباد سمیت چاروں صوبوں کے سیوریج پولیو وائرس سے آلودہ نکلے۔ 40 ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا۔ این سی او سی کا کہنا ہے 87 اضلاع سے 127 سیوریج سیمپلز لیے گئے۔ ملک بھر میں سب سے زیادہ سندھ سے 23،
केपी में 8, पंजाब में 6, बलूचिस्तान के 2 और इस्लामाबाद का एक सीरीज सैंपल पोलियो पॉजिटिव निकला। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का कहना है, अगर बच्चों की वैक्सीनेशन ना की गई तो सिंध में हजारों केसेज आ सकते हैं। जिन इलाकों में पोलियो से बचाव के कतरे नहीं पिलाए जा सके, वहां सिक्योरिटी मसाइल थे। पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में मसाजिद और मस्जिद इंतजामी कमेटियों की प्रोफाइलिंग की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, इक़दाम हिंदुत्व नजरिए पर मबनी इदारा जाती इस्लामोफोबिया का हिस्सा है। मसाजिद और उलमा को निशाना बनाना भारतीय पॉलिसियों के इम्तियाजी किरदार को बेनकाब करता है। जाती मालूमात, तस्वीर का जबरी हुसूल, मुनज़्ज़म हिरासानी के मुतरादिफ है। कश्मीरियों को खौफ और जबर के बगैर अपने मजहब पर अमल का हक हासिल है। पाकिस्तान मजहबी जबर और अदम बर्दाश्त के खिलाफ हर फोरम पर आवाज उठाता रहेगा। DGISPR की इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। DGISPR ने बहावलपुर के अवाम की तहरीक पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान में खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। शुरका का कहना था, मीडिया लिटरेसी मनफी प्रोपेगेंडा और दुश्मन के बयानिए से बचाव का मौसर जरिया है। हर मुश्किल में कौम के साथ खड़े रहने पर फौज को खराज तहसीन पेश किया गया। मदारिस के तलबा ने कहा, पाक फौज ने हमेशा रियासत और आइन का सर फख्र से बुलंद रखा। तकरीब के इख्तिताम पर तलबा और तालिबात ने पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत बढ़ाएंगे, जो किसी की तरक्की से जलते हैं वो कभी तरक्की नहीं करते। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का निजी यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब। कहा, तलबा की आला तालीम और मुस्तकबिल के लिए वीजा पॉलिसियों में नरमी की जाए। कारोबारी बरादरी होनहार बच्चों के स्कॉलरशिप्स में मदद करें। अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े अखबारात पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं।